میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی عظیم فضیلت کے بارے میں۔ ایک ایسی فضیلت جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے، ایک ایسا عمل جو نہ وقت مانگتا ہے نہ طاقت، صرف دل کی توجہ اور زبان کی حرکت مانگتا ہے، اور بدلے میں ملتی ہے 10 نیکیاں، 20 نہیں بلکہ بے شمار نیکیاں۔ حدیث مبارک کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور وہ نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی قرآن کے ہر الگ حرف کے بدلے کم از کم 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں تو بدلہ اس کے حساب سے ملتا ہے، لیکن اللہ اپنی کتاب کی تلاوت کا بدلہ بے حد بے شمار دیتا ہے۔ قرآن کے ایک حرف کی طاقت۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کو صرف رسم سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن کا ایک حرف بھی پڑھیں گے تو خالی واپس نہیں لوٹیں گے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر آپ کو 190 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک بار پڑھنے میں صرف 2 سیکنڈ لگتے ہیں اور اجر سوچ سے بھی زیادہ۔ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ کیا یہ اس کا فضل نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے جہان آخرت کی کامیابی کا راستہ نہیں؟ روز تھوڑا پڑھیں مگر ضرور پڑھیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو صرف حافظوں یا قاریوں کے لیے تو نہیں رکھا، یہ ہر مسلمانوں کے لیے ہے۔ چاہے روز ایک رکوع پڑھیں، چاہے روز ایک صفحہ پڑھیں، یا صرف 5 لائنیں، یا صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھ لیں، ہر حرف پر اجر ہے، ہر آواز پر رحمت اترتی ہے، ہر لفظ پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قرآن سے جڑا ہوا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ قرآن کے اثرات زندگی میں برکتیں۔ قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، گھر میں رحمتیں اترتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ زندگی بدل دینے والی کتاب ہے۔ ہم قرآن سے دور کیوں ہیں؟ آج کے دور میں موبائل، سوشل میڈیا، مصروفیات، یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کی کتاب سے دور کر دیتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دنیا کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن زندگی ضرور ختم ہو جائے گی، اور اس زندگی کے بعد سب سے قیمتی چیز وہ قرآن ہوگا جسے ہم نے پڑھا، سمجھا اور عمل کیا۔ قرآن کے ساتھ تعلق کیسے بنائیں؟ آپ چاہیں تو آج سے ایک عہد کریں، روز کم از کم 5 منٹ قرآن کے لیے نکالوں گا۔ اگر وقت کم ہے تو ایک صفحہ پڑھوں گا، اگر وہ بھی مشکل ہے تو ایک رکوع، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لوں گا، اجر پورے قرآن کے برابر۔ سبحان اللہ۔ روز قرآن سننے کی بھی کوشش کروں گا، اللہ ہمارا معمول دیکھتا ہے، مقدار نہیں۔ قرآن کی تلاوت دل کو زندہ کرتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، رحمت اترتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے اور کتنا عظیم اجر، بس قرآن سے رشتہ جوڑنے کی دیر ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
قرآن آپ کا دوست ہے، زندگی میں بھی سہارا ہے، قبر میں بھی روشنی ہے، محشر میں بھی سفارش کرے گا۔ اپنی روح کو بھوکا مت رکھیں، روز تھوڑا پڑھیں، تسلسل کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اللہ یقیناً اجر دے گا، بے حساب دے گا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کے نور سے بھر دے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اسے اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں قرآن کی روشنی، رحمت اور برکت نازل فرما، ہمارے دلوں سے غم، دکھ اور پریشانیاں دور کر دے، ہماری زندگی آسان کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں رہنمائی، قبروں میں روشنی اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب، ہمیں نیکی کرنے والا دل دے، پاکیزہ زبان دے، نور والا چہرہ دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہماری چھوٹی سی تلاوت کو بھی قبول فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے قریب کر دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید خوبصورت اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔